یوٹیوب چینل سنہری باتیں آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے غریب کے گھر میں جنم لیا اور شادی بھی غریب کے گھر ہوئی، لیکن پھر کیسے اس نے اپنی زندگی کو بدلا، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ کہانی ایک خاص طور پر ان لڑکیوں اور نوجوانوں کے لیے ہے جو زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ کہانی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اس لیے اس کہانی کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی کہ کیسے بتاؤں ایک مزدور کی زندگی کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں۔ اس بات کو خوشحال لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ آگ لگی ہو وہی جگہ اس کی تپش کو جان سکتے ہیں۔ میں نے بھی ایک مزدور کے گھر میں آنکھ کھولی جہاں بچوں کی ریل پیل تھی۔ 4 بھائی تھے جس کو چھوٹی ہی عمر سے ابا نے کام پر لگا دیا تھا۔ کسی کو نان بھائی کی دکان پر بٹھایا تو کسی کو ورک شاپ کے مالک کے حوالے کر آئے کہ وہ چھوٹو بن کر ہنر سیکھ جائے گا۔ ایک کو چرواہے کے سپرد کیا اور ایک کو اپنے ساتھ ریل بجری توڑنے پر لگا دیا۔ اپنے کم سن نازک سے لڑکوں کے ساتھ ابا نے یہ امر مجبوری کے تحت کیا۔ ظاہر ہے ایک مزدور اپنے 8 بچوں کو اکیلا تو اپنے 2 ہاتھوں سے کما کر نہیں کھلا سکتا۔ میرے والد خود ان پڑھ تھے، لہٰذا کسی بچے کو بھی پڑھنے نہیں بٹھایا، البتہ قرآن پاک کی تعلیم دلوائی۔ ہم سب بہنوں کو جو خاتون اپنے گھر قرآن پڑھاتی تھی وہ ہماری پڑوسن تھی جو تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ مجھ میں پڑھنے کا شوق دیکھ کر انہوں نے اردو کا قاعدہ اور تیسری جماعت کی کتابیں پڑھائیں۔ یوں میں لکھنے کے لائق ہو گئی۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا، 4 مرلے کا گھر اور اتنا بڑا خاندان۔ بڑی بہن 17 سال کی ہوئی تو اس کی شادی کر دی۔ جس سے شادی ہوئی وہ نوجوان بھی ان پڑھ تھا اور مزدوری کرتا تھا۔ سچ ہے کہ مزدور کی بیٹی کو مزدور کا ہی رشتہ ملنا تھا، تاہم میرے والدین نے سکون محسوس کیا کہ بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی۔ میری باقی بہنیں کڑھائی اور اڈے کا کام کرتی تھیں، میرا نمبر تیسرا تھا۔ میری بڑی بہن اپنے گھر میں غربت کے باوجود بہت خوش تھی۔ اس نے مستقبل کے بارے میں سہانے خواب نہیں دیکھے تھے۔ باپ کے گھر سے ہی صبر و کران سے جھولی بھر کر سسرال گئی تھی، جب ہی اس کو باپ کے گھر کی کوٹھری کے بجائے اپنے شوہر کے 2 کمروں کا پکا گھر جنت جیسا لگتا تھا۔ 2 سال کے بعد میری دوسری بہن کی شادی ہو گئی۔ وہ بھی صبر کی دولت جہیز میں لے کر گئی۔ اس کا شوہر بھی منڈی میں سبزی لگاتا تھا، اس کی اچھی آمدنی ہو جاتی تھی۔ اس کے سسرال والے فطرت کے اچھے تھے، اس لیے وہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ میرا رشتہ ایک جاننے والی نے کروایا تھا۔ گھر کے افراد میں 2 نندیں تھیں، ایک دیور اور جیٹھ تھا اور ساس تھی، سسر نہ تھا۔ نند بھی چھوٹی تھی، لڑکا بھی مزدوری کرتا تھا۔ دیکھ بھال کے بعد میرا رشتہ بھی طے پا گیا۔ میری اور میرے بڑے بھائی کی شادی ایک دن کے وقفے سے ہوئی۔ میں بھی اپنی بہنوں کی طرح اپنے والدین کی رضا پر راضی تھی۔ میرا شوہر تنویر اچھا آدمی تھا اور گھر والے بھی اچھے لوگ تھے۔ شادی کے 15ویں روز تک تنویر کام پر نہیں گیا۔ 16ویں روز میں نے اس سے پوچھا کہ تم گھر پر رہتے ہو، کام پر کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے کہا کام ملتا ہی کب ہے، جاؤ تو صحیح، گھر سے تم کو کام پر بلوانے کے لیے کوئی تو آئے گا۔ میرے کہنے پر وہ 2 روز تو کام پر گیا۔ رات کو کچھ روپے مجھے اور کچھ ماں کو لا کر دیا۔ مجھے لگا کہ میری خوشی مکمل ہو گئی، لیکن یہ خوشی عارضی تھی۔ اس کے بعد تنویر اکثر گھر پڑا رہتا۔ میرا دیور باقاعدگی سے کام پر جاتا تھا، وہ اچھا کماتا تھا اور اس کی کمائی سے گھر چلتا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ عورت کی بھی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ میری بہن کا شوہر بھی تو مزدور ہی تھا، لیکن وہ گھر پر تو نہیں بیٹھتا تھا، تبھی روز کچھ نہ کچھ کما لیتا تھا۔ اس کی دال روٹی بنا کسی رکاوٹ کے چل رہی تھی۔ وہ اپنے گھر میں سکھی تھی، لیکن تنویر کی کاہلی کے سبب مجھے بھی مفت خوری کے طعنے سننے پڑتے تھے۔ یہ سب کچھ تنویر کی وجہ سے تھا۔ اگر وہ کماتا تو یوں چھوٹوں کے ہاتھ خوار نہ ہونا پڑتا۔ شادی کے 1.25 سال کے بعد میری بیٹی کی پیدائش کے بعد صورتحال مزید بگڑ گئی۔ اس کی پرورش کے لیے بھی مجھے پیسے چاہیے تھے۔ سردیوں میں اس ننھی جان کی ضرورت کی چیزیں بھی موجود نہیں تھیں، اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بیمار ہو گئی۔ اسے شدید ٹھنڈ لگ گئی تھی۔
میرے پاس اس کے علاج کے لیے روپے بھی نہ تھے۔ میرے گھر والے میری بیٹی کو دیکھنے آئے تو میرا حال دیکھا۔ بچی سانس کھینچ کے لے رہی تھی۔ تبھی ماں نے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ بچی کو سسرال میں بغیر علاج کے کیسے لیے بیٹھی ہو؟ اس لیے میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ اپنے گھر والوں کو پہلی بار سسرال والوں کی حالت بتائی۔ ابا جان نے کہا، بیٹی جب تک تیرا شوہر کام پر نہیں جائے گا تم یہیں رہو گی۔ بچی کا علاج ہی کرانا تھا، جیتے جی اس کو مارنا تو نہیں تھا۔ 3 ہفتے گزرے کہ تنویر مجھے لینے آ گیا۔ میرے گھر والوں نے اپنا مطالبہ سامنے رکھ دیا۔ تنویر نے وعدہ کیا کہ وہ کام پر جایا کرے گا۔ میں ان کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی۔ تنویر کچھ دن وعدے کے پابند پر کام پر گیا، لیکن پھر وہی بہانہ کہ کام نہیں ملتا۔ جن کی ہڈیوں کو محنت کی عادت نہ ہو ان کو ہر کام ہی مصیبت لگتا ہے۔ اس مرتبہ مالی حالت کے لحاظ سے بہت تنگ اور دیور کی محتاج ہوئی تو پھر والدین کے گھر آ گئی۔ 2 ماہ بیٹھ کر کھایا۔ اب میری چھوٹی بہن کی شادی تھی، اس کے لیے بھی میرے والدین کو رقم درکار تھی، جبکہ وہ پہلے ہی بہت غریب تھے۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ میں ان پر بوجھ بننے کی بجائے محنت کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا بوجھ اٹھاؤں گی۔ میں نے اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر خوشحال گھرانے کے ہاں کام کرنا منظور کر لیا۔ وہ ابا کے جاننے والے تھے۔ وہ مجھے ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بھی دیتے، دیگر ضروریات بھی پوری کرتے۔ اتنا مل جاتا کہ میرا اور میری بیٹی کا خرچہ پورا ہو جاتا تھا۔ اب تنویر کو اپنی بیٹی کی یاد ستانے لگی۔ وہ پھر میرے پیچھے آئے، اپنے ساتھ چلنے کو اصرار کرنے لگے۔ میں نے انکار کر دیا۔ یہاں میری اپنی محنت سے اچھی طرح گزارا ہو رہا ہے، ساس نندوں کے طانے سے بھی بچی ہوئی ہوں۔ شوہر کو بھی بتانا چاہتی تھی کہ معاشرے میں کاہل شخص کا کیا مقام ہوتا ہے۔ 2 سال گزر گئے لیکن وہ نہ سدھرا بلکہ مزید ناکارہ ہو گیا۔ میری بچی بڑی ہو رہی تھی۔ تنویر کے گھر والوں نے جب دیکھا کہ میرا پلٹ کر آنے کا کوئی امکان نہیں تو انہوں نے تنویر کا دوسرا نکاح کروانے کا کہا، لیکن تنویر نہ مانا۔ اس کو اپنی بیٹی سے پیار تھا، حالانکہ اس کے پاس وہ تھوڑے دن ہی رہی تھی، اور اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ جب یہ خبر مجھ تک پہنچی تو میں نے سوچا کہ اگر وہ بچی کی وجہ سے دوسری شادی سے انکار کر رہا ہے تو میں کیوں اس کو ٹھکراؤں؟ آخر تو وہ میری بچی کا باپ ہے۔ بہتر ہے کہ اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کروں۔ اور میں بھی میکے میں عمر بھر نہیں رہ سکتی تھی۔ اصل میں تو یہ میرے بھائیوں کا گھر تھا۔ آج یا کل مجھ کو یہاں سے جانا ہی تھا۔ میری بیٹی باپ کے سائے میں نہیں تھی۔ تنویر اگر مجھے طلاق دے دیتا، یہ دونوں میں سے کسی ایک سے محروم ہو جاتی۔ ایسا نہ ہو کہ میں بچی کو برباد کر بیٹھوں۔ میں نے شوہر سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں واپس آنے کو تیار ہوں، بشرط یہ کہ تم مجھ کو کسی گھر میں کام کرنے کی اجازت دو تاکہ میں وہاں سے پیسے کی محتاج نہ رہوں۔ میرے جیٹھ نے اجازت نہ دی تو میں نے تنویر سے کہا، تم ہی ہمارے گھر آ جاؤ، کیونکہ بغیر کمائی کے تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ اس نے میری بات مان لی اور بھائیوں کو چھوڑ کر میرے گھر آ گیا۔ میرے والدین کے گھر کی چھت پر فالتو سامان پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو صاف کیا اور ہم اس میں رہنے لگے۔ اب میرا شوہر بچی کو سنبھالتا اور کام کرنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد جب دوسرے بھائی کی شادی کی باتیں ہونے لگیں تو میں نے سوچا، آخر میں اپنے میکے میں کچھ عرصے رہ سکتی ہوں مگر ہمیشہ کے لیے تو نہیں۔ تو میں نے دن رات محنت کی اور ایک سستا سا پلاٹ خریدا۔ تاہم اس میں کمرہ بنانے کی استطاعت نہیں تھی، تو بھائیوں نے تنویر کو اپنے ساتھ کام پر لگایا تو تنویر بھی کمانے لگا۔ تنویر نے، میں نے اور میرے بھائیوں نے مل کر کمرے بنا لیے۔ یوں ہمیں سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ یوں میں اپنے گھر میں آ گئی تو یہاں میرے بیٹے احمد کی پیدائش ہوئی۔ اب خرچہ اور بڑھ گیا۔ دونوں بچوں کو گھر پر چھوڑ کر میرے لیے کام پر جانا بھی مشکل تھا۔ میرے شوہر کو ایک ورک شاپ پر ملازمت مل گئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بدقسمتی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کا ہاتھ مشینری میں آ گیا۔ اب وہ ایک ہاتھ سے معذور ہو گیا۔ اب شوہر کی اور 2 بچوں کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ میں اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گئی تھی اور خودکشی کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن پھر اپنے بچوں کو دیکھ کر ہمت باندھی اور میں نے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے تندور لگانے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ میرا کام چلنے لگا تو بھائیوں سے کہہ کر ڈھابا بنوایا، وہاں بیٹھ کر کھانے کا انتظام کروایا۔ اب میرا کام پہلے سے بھی زیادہ چلنے لگا تھا۔
اب ڈھابے سے ہوٹل میں تبدیل کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے، بچے اچھے اسکول میں پڑھنے لگے، ہم نے بھی بڑا سارا گھر لے لیا، اب ہم امیر ہو گئے تھے۔ اور آہستہ آہستہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ میرے دونوں بچے سرکاری اسکولوں میں جاب کرنے لگے۔ یوں ہم غریبانہ زندگی سے امیرانہ زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے، غلط اور کبھی صحیح فیصلے کیے۔ جب میں نے حکمت سے کام لیا تو اللہ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، اللہ نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور آج ہم خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ واقعہ اچھا لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، ساتھ ہی ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔